بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم حدیث پر ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں مدثر اقبال حاضر ہے۔ چنانچہ آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ سوال یہ ہے، کتاب الآثار کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے ہزار احادیث سے انتخاب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے 40,000 احادیث سے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اس کا قول ہے روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد مالک کی کتاب سے صحیح تر کوئی کتاب نہیں، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ موطا امام مالک کے متعلق یاد رکھیے، بعض اس قول کو منسوب کرتے ہیں بخاری شریف کے متعلق کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے متعلق ایسا کہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ سے زیادہ عمر 10 یا 11 سال بنتی ہے۔ اگلا سوال یہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی کتابوں میں سب سے مقدم اور افضل کتاب کون سی ہے؟ تو ان کے نزدیک بھی سب سے مقدم اور افضل کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اگلا سوال، مسند ابی داؤد طیالسی میں 2,500 سے زائد احادیث ہیں، جو کتنے صحابہ سے مروی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 280 صحابہ سے مروی ہیں۔ اگلا سوال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بخاری شریف کو کتنے سال میں مرتب کیا؟ تو 16 سال اس کتاب کو مرتب کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے ہیں۔ اگلا سوال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ابواب و تراجم کہاں بیٹھ کر لکھے؟ تو مسجد نبوی کے اندر، اگرچہ آپ نے بخاری شریف بیت الحرام کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر لکھی ہے، اور اس کے جو ابواب و تراجم لکھے ہیں وہ جو قائم کیے ہیں، تو علماء کا ایک قول یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، منبر رسول کے قریب۔ اگلا سوال یہ، بخاری شریف میں مقررات، معلقات، متابعات سمیت کل کتنی روایتیں ہیں؟ تو بخاری شریف میں کل 9,082 روایات ہیں۔ 9,082، اس چیز کو یاد رکھیے۔ اگلا سوال یہ، کتنے اشخاص نے بخاری شریف بلا واسطہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ 90,000 لوگوں نے براہ راست بخاری شریف کا سماع کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فتح الباری از ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، 16 جلدیں ہیں، جبکہ 17ویں جلد ایک مقدمہ پر مشتمل ہے۔ اس جلد کا یا اس مقدمہ کا کیا نام ہے؟ تو اس مقدمہ کا نام ہے ہدی الساری۔ اب اگر پوچھا جائے ہدی الساری کس کا مقدمہ ہے، اس کے مصنف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور اگر فتح الباری کی جلدیں پوچھی جائیں تو مقدمہ سمیت اس کی جلدیں 17 بنتی ہیں۔ عمدۃ القاری از بدر الدین عینی، یہ حنفی ہیں، ابن حجر شافعی تھے، اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو یاد رکھیے اس کی 11 جلدیں ہیں۔ فیض الباری از انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو فیض الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کی 4 جلدیں ہیں۔ اگلا سوال، عون الباری نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، عون الباری بخاری شریف کی شرح ہے، اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کی 2 جلدیں ہیں۔ اگلا سوال، الکوکب الدری کے مصنف کون ہیں؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال، کوکب الدری کس کتاب کی شرح ہے؟ تو یہ ترمذی شریف کی شرح ہے۔ معارف السنن کے مصنف کون ہیں؟ تو مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال، غایۃ المقصود فی حل سنن ابی داؤد کے مصنف کون ہیں؟ تو یاد رکھیے اس کے مصنف مولانا شمس الحق عظیمہ بادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے متعلق عام طور پہ مشہور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ عون المعبود کے مصنف، عون الباری علیحدہ کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، اور عون المعبود علیحدہ کتاب ہے، سنن ابی داؤد کی شرح ہے۔ عون الباری کے مصنف ابھی اوپر گزر چکا ہے، نواب صدیق حسن خان ہیں۔ عون المعبود کے مصنف کون ہیں؟ تو مولانا شمس الحق عظیمہ بادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کی 4 جلدیں ہیں۔ بذل المجہود کے مصنف مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ کتاب پہلی بار 5 جلدوں میں، جبکہ آخری یا حال ہی میں جو کتاب چھپی ہے اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو یاد رکھیے بیروت سے اب یہ 14 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ یہاں آپ نے
یاد یہ رکھنا ہے کہ بذل المجہود کے مصنف مولانا خلیل احمد سہارنپوری مدرسہ مظاہر العلوم کے جو مظاہر العلوم سہارنپور جو ہے اس کے استاد ہیں۔ اردو زبان میں حدیث کا پہلا ترجمہ کس کتاب کا ہوا؟ تو کہا جاتا ہے تحفۃ الاخیار، اور ترجمہ مشارق الانوار، یعنی مشارق الانوار کتاب کا ترجمہ ہوا اردو زبان میں تحفۃ الاخیار کے نام سے مولانا خرم علی کے قلم سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اردو زبان کا سب سے پہلا ترجمہ ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ترجمہ تنبیہ الغافلین کا ہوا اردو زبان میں۔ اردو زبان میں حدیث کی دوسری کتاب جس کا ترجمہ کیا گیا وہ مشکوٰۃ شریف ہے۔ سوال یہ ہے یہ ترجمہ کس نے کیا؟ تو یاد رکھیے مولانا نواب قطب الدین نے مظاہر حق کے نام سے۔ تو مظاہر حق اردو زبان میں حدیث شریف کی کتابوں میں سے دوسرا ترجمہ ہے، اور مشکوٰۃ شریف کا یہ پہلا ترجمہ ہے اردو زبان کے اندر۔ کتاب زندگی کے مصنف کون ہیں؟ تو کتاب زندگی کے مصنف مولانا عبد القدوس ہاشمی ہیں۔ یاد رکھیے کتاب زندگی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو امام بخاری کی کتاب ادب المفرد کا ترجمہ کتاب زندگی کے نام سے کیا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے ہندوستان کے کس عالم کے درس حدیث کی مدت 64 سال بتلائی جاتی ہے کہ انہوں نے 64 سال تک حدیث شریف کا درس دیا ہے؟ تو وہ ہستی ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درس کی مدت کے متعلق کہا جاتا ہے 64 سال ہے۔ اگلا سوال سنن ابن ماجہ کو سب سے پہلے سیاہ ستہ میں شامل کرنے والے بزرگ کون ہیں؟ ان کا نام ہے شیخ ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، جو 6 ہجری میں فوت ہوئے 507 ہجری کو۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سنن ابن ماجہ کو سیاہ ستہ میں شمار کیا، ورنہ اس سے پہلے بعض معطا کو شمار کرتے تھے، بلکہ مغرب میں اندلس کے علماء معطا ہی کو سیاہ ستہ میں شمار کرتے ہیں، جبکہ مشرق کے علماء سنن ابن ماجہ کو سیاہ ستہ کی آخری کتاب قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل ان کے والد کا نام ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جس مشہور بزرگ سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا وہ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان کہاں کے علماء نے لیا تھا؟ تو بغداد کے علماء نے آپ کے حافظے کا امتحان لیا۔ 10 حدیثیں ایک عالم نے علیحدہ سند علیحدہ متن کے ساتھ سنائی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اسی طرح 10 آدمیوں نے آپ کا امتحان لیا، پھر آپ نے ان کے بتلائے ہوئے سند بھی بتلا دیے، متن بھی، اور پھر جو درست اس سند کے مطابق متن ہے وہ بھی، اور جو متن انہوں نے سنائی تھی اس کے مطابق جو درست سند ہے وہ بھی۔ تو آپ نے زبردست طریقے سے ان کو حیران کیا۔ اگلا سوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وفات کے وقت کن کے ہاں رہائش پذیر تھے، قیام پذیر تھے؟ تو ابو منصور غالب بن جبریل کے پاس رہائش پذیر تھے۔ بادشاہ کا اس وقت جو عامل تھا وہاں کا، اس کا پیغام آیا، ابھی آپ جانے ہی لگے تھے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اگلا سوال یہ جملہ کس کا ہے کہ زیر آسماں کوئی کتاب بھی، یعنی کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب بھی مسلم شریف امام مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح نہیں ہے؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ ہے حافظ ابو علی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین آسماں پر، روئے آسماں یعنی آسماں کے نیچے، روئے زمین پر، زیر آسماں روئے زمین پر مسلم شریف سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ علماء نے اگرچہ اس قول سے اتفاق نہیں کیا، بعض اس کا مطلب یہ بتلاتے ہیں حسن ترتیب میں مسلم شریف سب سے زیادہ مقدم ہے، یعنی جس حسن ترتیب کے ساتھ مسلم شریف لکھی گئی ہے روئے زمین پر اس طرح اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اگلا سوال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو جو 209 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اگلا سوال سیاہ ستہ میں کون سی کتاب بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، نیز اس میں احادیث کا تکرار بھی نہیں ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی
کہ بقول وہ کتاب ترمذی شریف ہے جو بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے۔ اگلا سوال یہ مقدمہ ابن صلاح میں مصنف نے حدیث کی کتنی انواع کا تذکرہ کیا ہے؟ تو مقدمہ ابن صلاح میں حدیث کی 65 انواع کا تذکرہ ہے۔ حدیث کی وہ کتاب جو فقہی ابواب پر مرتب ہو لیکن ساتھ میں اقوال صحابہ بھی ہوں اور اقوال تابعین بھی ہوں اور خود صاحب کتاب کے اقوال بھی اس میں مذکور ہوں تو اس کو معطا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو صرف فقہی ابواب پر مرتب ہو، صاحب کتاب کے اپنے اقوال وغیرہ اس میں نہ ہوں تو وہ تو ہے سنن۔ اب اگر ترتیب تو فقہی ہے لیکن صحابہ، تابعین اور خود صاحب کتاب کے اقوال بھی اس میں درج ہیں تو وہ معطا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تو یاد رکھیے یہ فقہ شافعی سے تعلق رکھتے تھے۔ نخبۃ الفکر کی بنیاد کس کتاب پر ہے؟ تو نخبۃ الفکر کی بنیاد مقدمہ ابن صلاح پر ہے۔ اگلا سوال راوی کا ثقات کی مخالفت کرتے ہوئے اسناد میں یا متن حدیث میں ایسی تبدیلی کرنا کہ ایک روایت پر دوسری روایت کو ترجیح ممکن نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مضطرب کہتے ہیں۔ مضطرب وہ حدیث ہے راوی ثقات کی مخالفت کرتے ہوئے سند کے اندر یا متن کے اندر ایسی تبدیلی کر دے کہ دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ موجود نہ ہو تو وہ مضطرب ہے۔ مضطرب اضطراب سے ہے، یعنی بندہ حیران ہے، شش و پن میں ہے، کیونکہ ابھی نہیں معلوم کہ ان میں سے کس حدیث کو کس کے اوپر ترجیح دیں۔ اگلا سوال ہے راوی کا مجہول ہونا کتنی طرح ہوتا ہے؟ تو راوی 3 طرح سے مجہول ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ راوی پر عدالت سے متعلق کتنی وجہ سے طعن کیا جاتا ہے؟ تو راوی پر عدالت سے متعلق 5 وجہ سے طعن کیا جاتا ہے۔ یہ سوالات صرف آپ کی دوہرائی کے لیے ہیں ورنہ ان کے اوپر مفصل لیکچر پہلے سے موجود ہیں۔ اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع و طاعت کا حکم دیا ہے جب تک معصیت یعنی گناہ کا حکم نہ دیا جائے تب تک امیر کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہاں جب امیر اللہ رب العزت کی نافرمانی کا حکم دے تب اس کی اطاعت جائز نہیں ہوگی۔ حدیث کے مطابق جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی پیدا ہو، اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث کے مطابق ہے اور ہمارے نصاب میں یہ حدیث شامل ہے۔ اگلا سوال تدابرو کے کیا معنی ہے؟ تو تدابرو کے معنی ہے قطع تعلق کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ تو حدیث میں ہے لا تدابرو، قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ رکھو۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین